آج ہم دیوان غالب کی غزل نمبر 147 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں اپنی یوزول لوکیشن سے بہت دور بیٹھا تھا، لیکن سوچا کہ مرزا غالب صاحب کی شاعری پڑھی جائے۔ اس غزل کے اندر 3 شعر ہیں جو دیوان میں پبلش کیے گئے ہیں، تینوں بڑے خوبصورت شعر ہیں۔ اس کے دوسرے شعر کے اندر ہمیں مرزا غالب صاحب کی لینگویج کے اوپر جو کمانڈ ہے، جو میسٹری ہے، اس کی داد دینی پڑے گی۔ وہ ایسے ایسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اندر سے کئی میننگز نکل کے آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس شعر کے اندر کئی رنگ ابھر کے آ سکتے ہیں۔ یہی مرزا غالب صاحب کی شاعری کی، ان کی امیجنیشن کی، ان کی زبان کی خوبصورتی ہے۔ تو آئیے پہلے غزل کو پڑھتے ہیں۔ ایک شعر میں نے ایسا بھی چنا ہے جو پبلشڈ تو نہیں ہے، لیکن مجھے کافی اچھا لگا، تو اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غالب صاحب کہتے ہیں کہ چشم خوباں خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے، چشم خوباں خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے، سرما تو کہوے کی دودِ شعلہ آواز ہے، پیکرے عشاق ساز تالیے ناساز ہے، پیکرے عشاق ساز تالیے ناساز ہے، نالا گویا گردش سیارہ کی آواز ہے، دستگاہ دیدائے خوں بار مجنوں دیکھنا، دستگاہ دیدائے خوں بار مجنوں دیکھنا، یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے، شوخی اظہار غیر از وحشت مجنوں نہیں، شوخی اظہار غیر از وحشت مجنوں نہیں، لیلائے مانی اسد محمل نشین راز ہے۔ تو یہ تو تھی پوری غزل۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں کہ چشم خوباں خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے، سرما تو کہوے کی دودِ شعلہ آواز ہے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ چشم خوباں کا مطلب ہے خوبصورت لوگوں کی آنکھ یا خوبصورت لوگوں کی آنکھیں۔ یہاں خوبصورت محبوب کی آنکھوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نوا پرداز کہیں گے ایسی چیز جس کے اندر سے آواز نکلتی ہو۔ یہاں پہ محبوب کی خوبصورت آنکھوں کو نوا پرداز بولا گیا ہے، تو ایفیکٹیولی خوبصورت محبوب کی آنکھوں میں سے ایک آواز نکلتی ہے۔ وہ خاموش رہ کے بھی خاموش نہیں ہیں، وہ کچھ کہتی ہیں عاشقوں سے۔ دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، تو کہتے ہیں چشم خوباں خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے، کہ خوبصورت محبوب کی خوبصورت آنکھیں خاموشی میں بھی بہت کچھ عاشقوں سے کہتی ہیں۔ اپنی اداؤں سے وہ اشاروں میں عاشقوں سے باتیں کرتی ہیں، تو بنا کچھ کہے بہت کچھ وہ آنکھیں کہہ جاتی ہیں۔ ان کو نوا پرداز بولا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک آواز نکلتی ہے جو عاشقوں کے دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے، جذبات جگاتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے، اور ان کے دلوں کے اوپر وہ آواز قہر ڈھاتی ہے۔ سرما تو کہوے کی دودِ شعلہ آواز ہے۔ کہوے کا لفظ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں سرما جو کہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے آنکھوں کو کالا اور خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو بنایا جاتا ہے یا اس زمانے میں بنایا جاتا ہوگا، اب شاید پروسیجر الگ ہو، ایک آگ کے دھوئیں کے اوپر ایک پلیٹ کو رکھ کے سوٹ کو یا کالخ کو اکٹھا کر کے سرما بنایا جاتا ہے۔ تو غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت محبوب کی آنکھوں کا جو سرما ہے وہ ایک عام سادھارن سرما نہیں ہے، وہ سرما دودِ شعلہ آواز ہے، وہ آواز کے شعلے کا دھواں ہے یا آواز کے شعلے کے دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ ورڈ پلے دیکھیں، شعلہ آواز، آواز کا شعلہ، تو محبوب کی آواز میں بھی ایک آگ ہے، ایک گرمی ہے، ایک تپش ہے، ایموشنل گرمی ہے جو عاشقوں کے دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے، ان کے اندر جذبات جگاتی ہے، غم کی تپش عاشقوں کے دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ یہ عاشقوں کی دکھ بھری آواز بھی ہو سکتی ہے جس کے شعلے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو غالب صاحب نے ڈیفائن نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس آواز کے شعلے کا دھواں یا اس کے دھوئیں سے محبوب کا سرما بنتا ہے۔ تو جب وہ سرما اپنی خوبصورت آنکھوں میں ڈالتی ہے تو اس کی کالی اور خوبصورت آنکھیں اپنی خاموشی میں بھی عاشقوں سے بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ یہ اس شعر کا جسٹ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خاموشی، چشم خوباں خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے، سرما تو کہوے کی دودِ شعلہ آواز ہے۔ دیکھیں کیا خوبصورت شعر تھا۔ اگلا شعر دیکھیں، کہتے ہیں کہ پیکرے عشاق ساز تالیے ناساز ہے، نالا گویا گردش سیارہ کی آواز ہے۔ اگر آپ ریختہ.org دیکھیں گے تو اس کے اندر اس شعر کی پہلی لائن کے اندر لفظ تالا لکھا گیا ہے،
دوسرے سورسز اور فرینڈ پریچٹ کی ویب سائٹ اس لفظ کو تالی لکھتے ہیں. میرے خیال سے تالی لفظ جو ہے چھوٹی ای کی ساؤنڈ سے جو لفظ ہے وہ صحیح لفظ ہے, تو اسی کو ہم پڑھیں گے. تو کہتے ہیں پیکر او شاک ساز تالی ناساز ہے, نالا گویا گردش سیارہ کی آواز ہے. وہ شاک کہتے ہیں عاشقوں کو, اور پیکر کہتے ہیں جسم کو, دیہ کو, شریر کو, بناوٹ کو, فارم کو. ساز کا لفظ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, دیکھیں کتنی خوبصورتی سے غالب صاحب نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. ساز کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بھی کہتے ہیں, کسی طرح کی ہارمنی کو بھی ساز کہا جاتا ہے. جب کوئی چیز بگڑ جائے, آپ کی طبیعت بگڑ جائے, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے, رائٹ. اس کا اپوزٹ ساز ہے, ہارمنی ہے. کسی چیز کو بنانے والے جیسے نئے ساز, بانسری بنانے والا, گھڑی ساز, گھڑی کو بنانے والا یا ریپیئر کرنے والا, اس کے کانٹیکسٹ میں بھی ساز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بنا ہوا, کسی چیز کا بنا ہوا, اس سینس میں بھی ساز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیں ایک لفظ کے اندر سے کتنے میننگز ابھر کے آ سکتے ہیں. اور ناساز جیسا میں نے کہا, بگڑا ہوا, آؤٹ آف ٹیون ہونا, بیماری کی اسٹیٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تالی کا لفظ قسمت کے لیے, فارچون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ستارے کے لیے, اسٹار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور کسی چیز کے ابھرنے یا اگنے کے لیے, اف سم تھنگ از رائزنگ, جیسے سورج کا اگنا, ادے ہونا, اس کے سینس میں بھی تالی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں تو اب ساز تالی ناساز کے کئی میننگز ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ناساز یا برے ستارے کا بنا ہوا ہے. دوسرا, کیونکہ یہاں پہ عاشق کے شریر کی بات ہو رہی ہے, تو ناساز یا برے ستارے کا بنا ہوا. ناساز یا بری قسمت کا ساز, ہارمنی آف این انہارمونیس فارچون, یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ بری ہوئی بگڑی قسمت کا سریلا سنگیت. بری ہوئی یا ناساز قسمت کا ساز ایز ان میوزیکل انسٹرومنٹ بھی اس کا مطلب نکل کے آ سکتا ہے, کہ بری قسمت کا ساز جس کے اوپر بری قسمت اپنا سنگیت بجاتی ہے. اور ناساز قسمت کو بنانے والا یا بری قسمت کو بنانے والا, بگاڑ دینے والا, یہ رنگ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے. اور سیارے کا مطلب ہے پلانٹ, گرہن جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے. تو شعر ہے کہ پیکرے اشاک ساز تالی ناساز ہے, پیکرے اشاک ساز تالی ناساز ہے, نالا گویا گردش سیارہ کی آواز ہے. اس کیس میں میں نے کئی لوگوں کی ایکسپلینیشن پڑھی. شمس الرحمن فاروقی صاحب کی ایکسپلینیشن مجھے کافی اچھی لگی, جس کے اندر وہ تالی کو ایک ستارے کی سینس میں انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں. وہ سب سے دیٹ ایکسپلینیشن میکس دا موسٹ سینس. تو ستاروں کی گردش اچھی یا بری بتائی جاتی ہے. ستاروں کی گردش سے عاشق کی قسمت بدلتی ہے, بری قسمت بھی آ سکتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے, بٹ جنرلی بری قسمت ہی بیچارے کے لیے آتی ہے. ستاروں کی گردش اس کے لیے بری قسمت لے کے آتی ہے. اور اب آپ ایک بگڑے ہوئے ستارے کے کیسے بنے ہو سکتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ پورا یونیورس اور سب انسان بھی سٹار ڈسٹ یا کاسمک ڈسٹ کے بنے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پیکرے اشاک ساز تالائے ناساز ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ عاشقوں کا یا عاشقوں کا شریر ایک برے خراب ستارے کی گرد کا بنا ہوا ہے, یا ایک ایسا ستارہ جو بری قسمت لے کے آتا ہے. جو برا ستارہ ہے اس کی سٹار ڈسٹ یا گرد کا عاشق کا شریر بنا ہوا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بناوٹ کے اندر ہی یا اس کی تقدیر کے اندر ہی خرابی لکھ دی گئی ہے. تو کئی غزلوں پہلے ہم نے مرزا غالب صاحب کا ایک شعر پڑھا تھا, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, ہیولا بر کے کھرمن کا ہے خونے گرم دہکن کا. تو اس کی پہلی لائن میں غالب صاحب کہتے ہیں کہ میری بناوٹ کے اندر ہی خرابی ڈال دی گئی ہے. تو سملر تھیم ہے اس شعر کا بھی, کہ عاشق جو ہے اس کا شریر ایک برے ستارے کی گرد سے بنا ہے, تو اس کی بناوٹ کے اندر ہی خرابی ڈال دی گئی ہے. تو اب وہ ساری زندگی اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ روئے گا, عشق کی راہ میں ملنے والے دکھ درد سہے گا. اس کی اچھی قسمت کبھی نہیں آنے والی, کیونکہ اس کو بنایا ہی ایسا گیا ہے. اور دوسری لائن میں کہتے ہیں کہ نالا گویا گردش سیارہ کی آواز ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
आशिक का नाला कोई साधारण आम नाला नहीं है, गोया सो टू स्पीक कि वो एक सैयारे, एक प्लैनेट, एक अकेले प्लैनेट की गर्दिश की आवाज़ है। या जब सैयारा गर्दिश करता है उसके दौरान जो आवाज़ पैदा होती है वो आशिक का नाला है, या वो साधारण रोना नहीं है, साधारण लेमेंटेशन नहीं है। अब सैयारे और आशिक के बीच में क्या प्लैनेट है, क्या कनेक्शन है? आप इमेजिन करें एक अकेला सितारा आसमान में सूरज के या अपने सितारे के आगे पीछे घूम रहा है। तो वो आशिक से मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि वो मजबूरन अपने सितारे के इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और सितारे को आप उसका महबूब कह सकते हैं। जैसे आशिक अपने महबूब के पास नहीं जा सकता, उसी तरह एक सितारा, एक सैयारा भी अपने सूरज के करीब नहीं आ सकता। पास आएगा तो फिर वो गर्मी से जल के फना हो जाएगा। लेकिन वो मजबूर है, वो लाचार है, उसका काम है अपने महबूब का, अपने सूरज का चक्कर लगाना है। तो वो लाचारी में घूमता है, और कहते हैं कि इस लाचारी के घूमने में जो आवाज़ निकलती है वही आशिक का नाला है। इसी तरह आशिक भी अपने महबूब के इर्द गिर्द घूमते हैं। पास आना उनको नसीब नहीं होता। अगर कभी वो पास आएंगे तो महबूब के खूबसूरत चेहरे की तजल्ली चमक उनको जला के फना कर देगी, लेकिन उनकी मजबूरी है अपने महबूब के आगे पीछे घूमना। और आप एक मजनू जैसे आशिक को इमेजिन करें, वो दश्त में, सहरा में पागलों की तरह घूमता है और रोता हुआ घूमता है, नाले करता हुआ घूमता है। इस वजह से गालिब साहब की इमेजिनेशन और उन्होंने जो मेटाफर इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं कि जो आशिक का नाला है, नाला गोया गर्दिश सैयारा की आवाज़ है। एक ऐसे लाचार सैयारे की गर्दिश की आवाज़ आशिक का नाला है। ये मिर्ज़ा गालिब साहब की इमेजिनेशन है। ओवरऑल जिस्ट ये है कि आशिक की तकदीर, उसकी बनावट में ही खराबी लिख दी गई है, और ये एक ख़ास तरह की खराबी है। तो इस यूनिवर्स के जो सबसे दुखद, अकेलेपन के, बदकिस्मती के जो एलिमेंट्स हैं, उनको चुन के आशिक को बनाया गया है, और फिर इसी वजह से वो सारी ज़िंदगी दुखी रहता है, जुल्म और सितम सहता है। उसकी किस्मत ही इतनी, उसकी बनावट ही इतनी ख़राब है। जैसा मैंने कहा, इसके अंदर से और भी कई सारे रंग उभर के आ सकते हैं। अगर जिसको साज ताली नासाज बोला गया है, उसको हम पढ़ें हारमनी ऑफ एन इनहारमोनियस इंस्ट्रूमेंट, की एक बुरी बिगड़ी हुई किस्मत का साज, तो फिर बेसिकली आशिक जो है वो उसकी किस्मत, इफ़ेक्टिवली उसका मतलब ये है कि उसकी किस्मत ही नासाज है। ये रंग इसके अंदर उसके उभर के आ सकता है। अगर इसको हम पढ़ें बुरी किस्मत का साज एज एन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, तो बुरी किस्मत, बिगड़ी हुई किस्मत अपना संगीत आशिक के शरीर से बजाती है। तो अगर आप कोई जो बजाने वाला होता है, उसका साज के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, तो किस्मत के हाथों आशिक मजबूर है, और बुरी किस्मत का जुल्म सहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। वंस अगेन बुरी किस्मत की, उसकी बुरी खराबी की बात की गई है। नासाज किस्मत को बनाने वाला भी हो सकता है। ऐसा इंसान, ऐसा शरीर, आशिक की बनावट ऐसी है कि वो किस्मत को बिगाड़ ही देता है। और एक बुरे बिगड़े हुए सितारे का बना हुआ, इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली। तो ये सारे रंग इसके अंदर से, इस शेर के अंदर से उभर के आ सकते हैं। ओवरऑल जैसा मैंने कहा, जिस्ट ये है कि उसकी बनावट में ही खराबी डाल दी गई है। पैकरे उशाक साजे ताली ये ना साज है, नाला गोया गर्दिशे सैयारा की आवाज़ है। अब तीसरा शेर देखें कि दस्तगाहे दीदाए खूंबार मजनू देखना, यक बयाबां जलवाए गुल फर्श पा अंदाज है। दस्तगाह कहते हैं ताकत को, पावर को, स्ट्रेंथ को, कैपेबिलिटी को। दीदा आँखों को कहते हैं। जलवा तो आपको पता ही है। फ़र्श पा अंदाज, आपके फ़र्श या दरवाज़े के बाहर एक ऐसा कालीन या कारपेट, जिसको डोर रग भी कह सकते हैं, जो बिछा हो, जिसके ऊपर आप पाँव साफ़ करके घर के अंदर जाते हैं, उसको उसको कहेंगे फ़र्श पा अंदाज है। तो शेर है कि दस्तगाहे दीदाए खूंबार मजनू देखना, यक बयाबां जलवाए गुल फर्श पा अंदाज है। तो गालिब साहब कह रहे हैं, मजनू की इमेजरी गालिब साहब अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वो एक वहशी आशिक था, इश्क में अपना आप खो बैठा था या खो बैठा है, और पागल होके दश्त में, रेगिस्तान में वो घूम रहा है, और दुख से खून के आंसू रोता है। जब आशिक अपना आप खो बैठते हैं, इतनी शिद्दत से इश्क करते हैं, इतनी शिद्दत से इश्क के दुख दर्द सहते हैं, तो उनकी आंखों से
خون کے آنسو ٹپکتے ہیں یا اتنے وہ دکھی ہوتے ہیں. اور یہ ٹپیکل امیجری ہے مرزا غالب صاحب کی شاعری کی. تو مجنوں کی آنکھیں، اس کی نگاہ خون بکھیرتی ہوئی جاتی ہے اور لال ہے. تو جس کو بولا گیا ہے کہ دیدہ ایک خوبار مجنوں، مجنوں کی ایسی آنکھیں جن میں سے خون ٹپکتا ہے، جو خون بکھیرتی ہوئی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں دستگاہ دیدہ ایک خوبار مجنوں دیکھنا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجنوں کی خون بکھیرنے والی آنکھوں کی طاقت تو دیکھو، ان کے اندر ایک طاقت بھی ہے. کیا کمال ایسی آنکھ نے، کیا کمال اس کی نگاہ نے کیا ہے، اور وہ کمال کیا ہے؟ یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے، کہ اس پورے بیاباں میں، اس پورے ریگستان میں گلوں کا جلوہ ایسا بچھا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے پاؤں صاف کرنے والا لال رنگ کا قالین یہاں پہ بچھا دیا گیا ہو. یہ کام اس کی خون سے بھری ہوئی آنکھوں نے کیا ہے. یہ طاقت وہ آنکھیں رکھتی ہیں. اب اس کے اندر کئی رنگ ہو سکتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ رنگ جو مجھے اچھا لگا وہ یہ ہے کہ اتنا خون اس کی آنکھوں نے بہایا ہے کہ پورا ریگستان لال ہو گیا ہے. تو گل یا گلاب بھی لال رنگ کے ہوتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورے ریگستان میں گلابوں کا ایک قالین بچھا ہوا ہے، اور یہ ریگستان مجنوں کے لیے یا لیلا کے لیے یا پوری دنیا کے لیے ایک لال رنگ کا فرش بن گیا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ لال رنگ کا ایک قالین بچھا ہوا ہے. مجنوں کو اپنے پاگل پن میں یہ ریگستان لال رنگ کا فرش نظر آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی خون بھری آنکھوں سے اس ریگستان کو دیکھتا ہے، اس لیے یہاں پہ لال رنگ کا فرش نظر آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا، کیونکہ پاؤں صاف کرنے والا قالین یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس ریگستان کی، اس دنیا کی مجنوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک رنگ اس کے اندر. یا مجنوں نے کسی طرح اپنے لال رنگ کی آنکھوں کا استعمال کر کے گلوں سے بھرا ہوا ایک ریگستان پیدا کیا ہے، اور اس کو حکم دے کے بلایا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اپنے پاؤں صاف کر سکے. یہ رنگ بھی اس کے اندر سے ابھر کے آ سکتا ہے. لیکن اسٹریٹ فارورڈ رنگ یہ ہے کہ اس نے اتنا خون اپنی آنکھوں سے بہایا ہے کہ پورا ریگستان لال رنگ کا ایک فرش پا انداز نظر آنے لگ گیا ہے. دستگاہ دیدائے خوں بار مجنوں دیکھنا، یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے. اور یہ آخری شعر دیوان میں پبلش نہیں کیا گیا. شعر یہ ہے کہ شوخی اظہار غیر از وحشت مجنوں نہیں، شوخی اظہار غیر از وحشت مجنوں نہیں، لیلا مانی اسد محمل نشین راز ہے. بڑا ہی خوبصورت شعر ہے یہ بھی. محمل کہتے ہیں ایک طرح کی پالکی یا ایک طرح کی ڈولی جس کو اکثر اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس کے اندر بیٹھ کے عورتیں سفر کرتی ہیں. تو اس شعر کا جسٹ یہ ہے کہ شاعری میں اس دنیا کے راز بیان کرنا، پوری طرح سے اپنے دل کی بات کہنا، اس انداز میں کہنا کہ آپ اس کے ساتھ انصاف بھی کر سکیں اور لوگوں کو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے، یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، شاید ناممکن کام ہے. تو اچھی شاعری لکھنا بہت ہی مشکل کام ہے. اب امیجری دیکھیں غالی صاحب نے کیا استعمال کی ہے. دوسری لائن میں کہتے ہیں لیلا مانی اسد محمل نشین راز ہے، کہ مانی میننگز کی جو لیلا ہے وہ ایک راز، سیکریسی، مسٹری کے محمل میں پردہ کر کے بیٹھی ہے. تو لیلا مجنوں کے قصے میں جو مجنوں کی لیلا تھی وہ بھی محمل میں بیٹھ کے سفر کیا کرتی تھی. یہاں پہ غالب صاحب کہتے ہیں کہ جو لیلا مانی ہے وہ راز کے محمل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ لیلا مانی اسد ان کا تخلص ہے، لیلا مانی اسد محمل نشین راز ہے. تو جیسے مجنوں اپنی وحشت میں، اپنے پاگل پن میں اپنی لیلا کو محمل سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، ویسے ہی شاعر لوگ اپنی شرارت میں، اپنی شوخی میں دنیا کے راز اپنی شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کرتے رہتے. اور پہلی لائن میں کہتے ہیں شوخی اظہار غیر از وحشت مجنوں نہیں، کہ شاعروں کی شوخی اظہار جو مسچیویسنس ہے ان کی ایکسپریشن کی، مجنوں کی وحشت سے الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی بات ہے. تو کہتے ہیں دونوں پاگل پن کی ہی باتیں ہیں، اور اینڈ ریزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے کہ دونوں ناکام رہتے ہیں. لیلا کبھی محمل سے نکل کے مجنوں کے سامنے نہیں آتی، چاہے وہ اپنے پاگل پن میں کتنی بھی کوشش کرے. اسی طرح لیلا مانی جو ہے، یا گہری باتوں کو شاعر اپنی شاعری میں باہر نہیں نکال سکتے، بیان نہیں کر سکتے.
تو ان کی کوشش جو ہے وہ ایک پاگل پن ہے، مجنو کے جیسا پاگل پن ہے۔ تو ایک رنگ شاید اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجنو جیسا پاگل ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو کھو دینا پڑے گا، تب شاید لیلائے معنی کو آپ باہر نکال سکیں اور اس دنیا کے راز یا اپنے دل کی بات شاعری کے اندر بیان کر سکیں۔ بٹ اوور آل دیکھیں، اب آپ اس کو جو دوسرا شعر ہم نے پڑھا تھا اس غزل کا، اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھ کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں ایک شعر کے اندر سے کتنے میننگز نکل کے آتے تھے، یا تو شاید پوری طرح سے لیلائے معنی باہر نہیں آ پائی، یا ایون دو غالب صاحب نے کوشش کی اور ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ تو اوور آل وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مجنو اپنی وحشت میں کوشش کرتا رہتا ہے، لیلا محمل میں بیٹھی رہتی ہے، باہر نہیں آتی، اسی طرح شاعر لیلائے معنی کو اپنی شاعری میں باہر نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ناکام ہوتے ہیں۔ دونوں پاگل پن کی باتیں ہیں۔ شوخی اظہار غیر از وحشت مجنو نہیں، لیلائے معنی اسد محمل نشین راز ہے۔ تو دیکھیں کیا خوبصورت شعر تھے چاروں ہی، اینڈ آئی ہوپ یو انجوائڈ them۔